www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے جس میں کفار کا مزاج اور ان کی انتہا پسندی، ان کی دہشت گردی، ان کا جبر اور تشدد وہ بیان کیا گیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور اللہ کے دین کی دعوت دی، شرک سے روکا، ایک اللہ کی عبادت کا کہا، تو یہ دعوت دی تھی آپ نے، کسی کے گھر پہ حملہ نہیں کیا تھا، نہ پتھر مارا، نہ آگ لگوائی، نہ کسی چوک میں دھرنا دیا، بس زبان مبارک سے ایک بات کی، اس کی دعوت دی، کوئی لڑائی کی بات ہی نہیں کی، اور کوئی ساتھ نہیں تھا، سب غیر تھے، دوست تھے کچھ نبی علیہ السلام کے پہلے سے، بچپن کے، جیسے وہاں کے ہوتے ہیں ہم وطن دوست، محلے کے، علاقے کے، ان میں سے کچھ کو بات سمجھ آ گئی، ساتھ مل گئے، کچھ جن کو نہیں آئی نہیں ملے، لیکن ایک طبقہ تھا کہ زبان سے کلمات نکالے کیوں، وہ سیخ پا ہو گیا، آگ بگولا ہو گیا، مشتعل ہو گیا۔ وہ طبقہ کفار کا تھا، مشرکین کا تھا، یہود و نصارہ کا تھا۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر نبی علیہ السلام کی بات ان کے خیال میں غلط تھی تو جواب دیتے، دلیل سے، زبان سے جواب دیتے، یا تو آپ پتھر مارتے یا آپ کے ساتھی مارتے تو ٹھیک ہے، یہ بھی مار دیتے پتھر، یہ تلوار نکالتے تو یہ بھی نکالتے تلوار، لیکن آپ نے تو زبان مبارک سے بس دعوت دی تھی، جبر کسی پہ نہیں کیا کہ آ جاؤ اس میں داخل ہو جاؤ، زبردستی تو کی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی زبردستی اسلام میں، کیونکہ ایمان تو نام ہے دل سے تسلیم کرنے کا، تو اس میں تو زور زبردستی ہو نہیں سکتی، دل سے تسلیم کرنے کا، زبان سے ایمان لے آنا یہ نہیں، اس کا نام نہیں ہے فقط، زبان سے اقرار اور دل سے تسلیم کرے اس کو، تب ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا۔ تو اسلام میں تو جبر ہے ہی نہیں، انتہا پسندی اسلام میں ہے ہی نہیں، کیونکہ اسلام اور انتہا پسندی جمع ہو نہیں سکتے، جیسے آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے، ایسے اسلام اور جبر جمع نہیں ہو سکتا۔ تو زبان مبارک سے ایک بات کر دی، بھائی تم بھی جواب دے دو، اور وہ تھے بھی زیادہ، قبیلے بھی ان کے زیادہ، اور قابل لوگ ان کے پاس تھے، جاہل تو نہیں تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، انہی میں نبی علیہ السلام پروان چڑھے، ہم زبان تھے، عادات ایک دوسرے کی، مزاج سب سمجھتے تھے، تو زبان سے جواب دو۔ نبی علیہ السلام میں کوئی خرابی تھی تو وہ بیان کر دو کہ نہیں ان کا اعتبار نہیں ہے، یہ فلاں عمر میں یہ کرتے تھے، فلاں عمر میں یہ کرتے تھے، ابھی تو یہ کرتے تھے، ہمارے سامنے تو پلے بڑے ہیں، یہ ان کا کردار تھا، یہ بات کر دیتے، کوئی ایسی تھی تو وہ بتا دیتے، زبان سے کرنی تھی نا بات، لیکن کوئی بات نہیں بتائی۔ شراب عام تھی، جوا عام تھا، زنا عام تھا، یہ بدکاریاں، لوٹ مار، ڈاکہ، کسی قسم کی بات اوروں پر تو کر سکتے تھے کہ یہ ایسا یہ ایسا، اور وہ مخالف ہونے کے باوجود نبی علیہ السلام کو یہ بات نہیں کہہ پا رہے۔
کیونکہ تھی نہیں ایسی چیز. تو بات زبان سے کی، زبان سے جواب دو، دلیل سے بات کی، دلیل دے دو. لیکن وہ تشدد پر اتر آئے، دہشت گردی پر اتر آئے، انتہا پسندی پر اتر آئے، بے برداشت ہو گئے اور بڑا آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر تشدد کیا. اتنا تشدد کیا کہ صحابہ اپنے وطن کو چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے. وطن چھوڑتا ہے کوئی؟ آپ پاجیاں کو، ٹبے کو چھوڑ کر کہیں جائیں، یہ تصور کر سکتے ہیں؟ آپ کا گھر ہے، آپ کا وطن ہے، یہاں آپ رہے ہیں، آپ کے آباء و اجداد، ہم بھی یہاں رہے ہیں. اگر چھوڑیں گے تو اس کا مطلب ہے کوئی غیر معمولی مصیبت آئی ہے جو چھوڑ رہا ہے، ورنہ کون چھوڑتا ہے؟ ایسی مصیبت آئی جو برداشت نہیں ہو رہی، تو وہ انہیں چھوڑنا پڑا اور حبشہ گئے. حبشہ انہیں جانا پڑا. حبشہ جانے کے لیے صحراؤں کا، جنگلوں کا 250 مکہ مکرمہ سے انہیں سفر کرنا پڑا. ساحل سمندر پہ آنا پڑا. 50 میل، 60 میل، کہیں 70 میل یہ سفر. پھر اس کے بعد بحر احمر آ گیا، وہ 70 کلومیٹر، 80 کلومیٹر، 100 کلومیٹر کہیں اس کی پٹی. حبشہ اس کو پار کیا کتنی تکلیفوں سے. اس کو پار کر کر اجنبی دیش میں گئے جو کالی قوم تھی، حبشی، اور مذہب بھی دوسرا، وہ بھی عیسائی. جیسے یہاں یہ مشرک تھے، وہ عیسائی تھے. تو اجنبی علاقے میں جانا کتنا مشکل کام ہے، آپ خود سوچیں. اجنبی لوگوں میں رہنا، جبکہ وہ کالے حبشی، یہ ایشیا کے، وہ افریقہ کے. بر اعظم بھی الگ، ایشیا سے افریقہ جانا پڑا انہیں، جن کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز مختلف. آپ میں سے کوئی حبشن بیوی لانے کے لیے تیار ہے؟ سوڈان سے بیوی لاؤ جا کے، کوئی نوجوان اٹھے کہ میں لاؤں گا، ایک بھی تیار نہیں ہوگا. وہ اسے پتہ ہے پہلی رات ہی میں خوف سے بے ہوش ہو جاؤں گا دیکھوں گا جب اسے، تو وہ تو بالکل کالی حبشی ہے، ڈر جاؤں گا. پھر رہا کھانا پینا، رواج اس کا سب مختلف، زبان مختلف. اپنی بیٹی دینے کے لیے کوئی تیار ہے وہاں حبشی کو؟ کوئی بھی نہیں. رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ مختلف ہے، بالکل الگ انسان ہیں بس، باقی ہر چیز مختلف ہے. وہاں انہیں جانا پڑا. حتیٰ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی بھی گیا. نبی علیہ السلام سے اجازت لی. آپ نے صحابہ کو اجازت دی جاؤ، کیونکہ جتنا قریبی تھا اتنا ہی اس پہ سختی تھی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت قریبی تھے، اور نبی علیہ السلام نے اس لیے ہجرت نہیں کی کہ ابھی آپ کو اجازت نہیں ملی تھی اللہ کی طرف سے. آپ بغیر اجازت کے کچھ کرتے نہیں تھے، دوسروں کے لیے اجازت آ گئی تھی. تو ابو بکر پر بہت سختی تھی رضی اللہ تعالیٰ. وہ بھی چلے. اب وہ جب جا رہے ہیں تو راستے میں ایک جگہ، برق الغماد ایک جگہ کا نام ہے، وہاں ایک صاحب ہیں، ان کا نام تھا ابن دغنہ، سید القارہ. ایک قارہ قبیلہ تھا کفار کا، مشرکین کا، اس کا سردار وہ مل گیا. اس نے کہا، دیکھا کہ الی اینا، کہاں چلے ابو بکر؟ انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں کہیں، یہاں سے نکل کر لیعبد ربی، اس قسم کا کوئی جملہ کہا. میں جا رہا ہوں کیونکہ یہاں قوم نے تنگ کیا، میرے رب کی عبادت نہیں کرنے دے رہے، جس میں کسی کا کچھ بگڑتا نہیں، وہ اللہ اور میرے درمیان ایک چیز ہے. وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ہم انہیں نہیں روکتے، بس سمجھاتے ہیں زبان سے کہ اللہ کی عبادت کرو، جا کے لڑتے نہیں ہیں. تو میں رب کی عبادت کرتا ہوں، وہ مجھ پہ تشدد کرتے ہیں. تو عبادت جیسی چیز جو چھپ کر کی جاتی ہے وہ کرنی تک میرے لیے مشکل ہو گئی، تو میں جا رہا ہوں. اس نے کہا، کافر نے، وہ بھی دشمنوں میں ہی تھا، مسلمانوں کے دوست نہیں تھا، لیکن ایسا تھا کہ جیسے بعض کافر ہوتے ہیں، دماغ ذرا حوصلہ بڑا ہوتا ہے، اور کسی کی خوبی ہو تو اس کی قدر اور اس کا اعتراف کرتے ہیں. کہنے لگا، اوہ یہ کیا بات ہے، مثلک لا یخرج ولا یخرج، تم جیسا قیمتی انسان، تم جیسا نایاب ہیرا نہ نکل سکتا ہے نہ اسے نکالا جا سکتا ہے.
یہ تو قوم کے لیے قیمتی اثاثہ ہوتا ہے، قوم کا، ملت کا، وطن کا، ایسے قیمتی انسان کو یوں نکال دیا جائے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، چلو واپس، انا لک جار، میں تمہارا ضامن ہوں، میں تمہیں امان دوں گا، تم واپس چلو، مکہ میں رہو۔ وہ زبردستی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر سردار واپس لے کر آیا اور انہیں کہا آپ اپنے رب کی عبادت کریں، چونکہ سردار تھا اور انہی کی قوم کا تھا، اور امان دینا، پناہ دینا یہ ایک قدیمی رواج تھا، آج بھی ہے، قبائلوں میں ہے، پٹھانوں میں ہے، سرحدی علاقوں میں ہے، وہاں امان دے دیتے ہیں کہ جی آئے امان دے دی۔ افغانستان میں ہے، افغانستان نے امان دی نہیں دی؟ کس کو دی تھی امان بتائیں؟ کس کو دی تھی؟ اسامہ کو، وہ جہاد کے لیے آیا۔ امریکہ دہشت گرد نے کہا، برطانیہ دہشت گرد نے کہا، روس اور چین دہشت گردوں نے کہا اسے نکالو باہر، اسے واپس دو، یہ مجرم ہے۔ طالبان نے کہا ثبوت دو، کیا جرم کیا؟ ان کا ثبوت نہیں ہے، غنڈہ بدماش ثبوت نہیں دیتا، وہ تو بدماشی سے بات ہوں، کہتے نہیں چھوڑو میں لے جاؤں گا، بس تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ طالبان نے کہا کہ ہماری اینٹ سے اینٹ بچ سکتی ہے، ہم اپنے مہمان کو نہیں تمہارے سپرد کر سکتے، بے غیرت نہیں ہے، بے غیرت نہیں ہے۔ پورا افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی، لاکھوں شہید ہو گئے، ایک مہمان کی خاطر انہوں نے مہمان کو نہیں چھوڑا کہ ہم اسے پناہ دے چکے، یہ ہمارا مہمان ہے اور ہمارے ملک میں ہے، امریکہ میں تھوڑی ہے۔ یا تو امریکہ میں جا کے کوئی غنڈہ گردی کی ہوتی، اس نے برطانیہ میں جا کے کی ہوتی، روس میں جا کے کی ہوتی، ہمارا ملک ہے، ہمارے یہاں آیا ہے، رہے یا نہ رہے یہ اس کا فیصلہ ہم کریں گے۔ تم کون ہوتے ہو؟ تم نے امریکہ میں کتنے کتنے بدماشوں کو پناہ دے رکھی ہے، کینیڈا میں دے رکھی ہے، جرمنی میں دے رکھی ہے، کتنے کتنے دہشت گردوں کو، اسلام کے دشمنوں کو دے رکھی ہے، تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور ہم نے ایک مہمان کو اپنے یہاں پناہ دی ہے جو مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے آیا، کہ جب روس اندر گھسا ہوا تھا اس وقت تک تم بھی کہتے تھے کہ اسامہ بڑا اچھا ہے اور یہ سارے بڑے اچھے ہیں، بڑے چنگے ہیں، بڑے بیوے لوگ ہیں۔ جب یہ تم پر سے مخالفت شروع ہو گئی تو یہی لوگ دہشت گرد بن گئے، یہ کوئی دلیل ہے؟ ہم نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا ہم یوں کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ انہوں نے کہا جو کچھ بھی کر دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت اور طریقہ ہے کہ مہمان کا اکرام کرنا ہے، اس کی خاطر سب کچھ قربان کرنا پڑے تو قربان کرنا ہے، ہم نہیں دیں گے۔ نہیں دیا۔ آپ کے سامنے ہے آخری فتح کس کی ہوئی؟ مظلوم کی، جنہیں فقیر سمجھتے تھے۔ مشرف کہتا تھا کہ اگر ہم نے امریکہ کے سامنے کھڑے ہو گئے آنکھوں پہ آنکھیں تو یہ ہمیں پتھر کے دور میں واپس کر دے گا، پتھر کے دور میں چلے جانا اور آزاد رہنا یہ بہتر ہے بنسبت محلوں میں رہنا اور غلام بن جانا۔ یہ ذلت کی زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ کیا عافیہ صدیقی آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ کی بہن ہے یا نہیں ہے؟ بتائیں، ہماری غیرت کہاں ہے؟ ان محلات کا کیا فائدہ؟ بے غیرت کی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ گیدڑ کی 16 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن زندگی بہتر ہوتی ہے۔ وہ لڑ گئے، بھیڑ گئے، آخری شکست کس کو ہوئی؟ طالبان اور افغانستان کو ہوئی یا امریکہ اور نیٹو کو ہوئی؟ ساری دنیا کو ہوئی، روس سمیت۔ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ ہم بے ضمیر ہو چکے ہیں بھائی، برا نہ منانا۔ ہم چاہے پنجابی ہوں، میں بھی یہیں کا رہنے والا ہوں، میں اپنے سمیت، ہم بے غیرت بے ضمیر ہیں، پوری قوم بے ضمیر ہے۔ عافیہ صدیقی کو لانے کے لیے کون اٹھتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، سب بے غیرت بنے۔ یہ تو ایک نام ہے جو مجھے یاد ہے، ورنہ بے شمار ایسے ہیں ہمارے جو ان کی جیلوں میں ہیں۔ گوانٹانامو میں لے جا کر آپ کے پاکستانیوں کو ہی تو بند کیا تھا انہوں نے۔ کس پاکستانی کے لیے اٹھے ہم اور آپ؟ چپ، سب نے کہا چپ، خبردار، امریکہ بہادر کی مرضی ہے، نہیں بولنا۔ یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں یہ بے غیرتی اور غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کی زندگی کو تسلیم نہیں کیا۔ وہ لایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا ان کے گھر میں،
پھر وہ گیا، وقت بھی ہو گیا، اب تو قصہ لمبا ہے، بہت اہم عبرت کا ہے، لیکن مزید بات انشاءاللہ اگلے ہفتے انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ اللہ ہمیں اور آپ سب کو عمل کی توفیق دے، ہم میں غیرت پیدا کرے، ہم غیرت والے بنیں، ہماری فوج غیرت والی بنے، ہمارے سیاستدان غیرت والے بنے ہیں، ہمارے جج بے غیرت بے ضمیر ہیں یا نہیں ہیں؟ بتائیے، بولو بھائی، ڈرتے کیوں ہو؟ کس سے ڈر رہے ہو؟ اللہ سے ڈرو اور کسی سے نہ ڈرو، ہاتھ اٹھا کے تائید کرو، کوئی کچھ نہیں کہے گا تمہیں۔ یہاں انٹیلیجنس موجود ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن انٹیلیجنس والے بھی میری حمایت کرتے ہیں اندر دل میں انشاءاللہ۔ ان میں جو غیرت والا ہے وہ یہی کہے گا کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اس میں غیرت نہیں ہے، اس کی بات میں نہیں کر رہا۔ ایمان اور غیرت اس کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ تو عزت کی زندگی کی طرف سوچو جانے کا، بے غیرتی کے بادے اتار دو، ورنہ ذلت سے دوچار ہوں گے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمارے عالم اسلام کی، صرف پاکستان نہیں، پورا عالم اسلام نرغے میں ہے، اور بے غیرتی میں عالم عرب بے غیرت، عالم عجم بے غیرت، سب بے غیرت ختم ہو چکی ہے۔ لے دے کے اگر ہے تو صرف چند ملنگوں میں ہے۔ وہ کون ملنگ ہیں؟ افغانستان کے مجاہدین، جو مجاہدین بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، وہ آج کھڑے ہیں۔ روس بھی آگے بے بس ہے الحمدللہ ان کے، اور امریکہ بھی ان کے آگے بے بس ہے، اور نیٹو بھی ان کے آگے بے بس ہے۔ یہ ایمان کی وجہ سے، یہ غیرت کی وجہ سے ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اس غلامی سے نجات عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔